چھوٹے دینی طالب علم کے چند گزارشات رکھنا چاہوں گا، خاص کر سیرت کے حوالے سے، چونکہ جب ہم نے سیرت کی محفل سجائی ہے اور سیرت کے حوالے سے مختلف گوشوں پہ ہم بات کرتے ہیں، تو میری جب یہاں سکردو میں اور خپلو میں مختلف اسٹوڈنٹس جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان سے جب میری بات ہوئی، اور ایک غیر سرکاری سروے کے مطابق اس وقت سکردو میں کم از کم 3000 کے قریب ملحدین پیدا ہو چکے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ ہم سیرت کے حوالے سے یا میلاد کی بات کرتے ہیں، یا عشرہ محرم میں ہو یا ماہ ربیع الاول میں ہو، تو ان ماہ میں ہم فروعی قسم کے غیر ضروری ابحاث میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، اور انہی کو موضوع سخن بنا کر مساجد و محراب وغیرہ سے ان کی پرچیز کرتے ہیں۔ خاص کر میلاد کے حوالے سے ہم پیغمبر کا سایہ تھا یا نہیں تھا، پیغمبر نور تھا یا بشر تھا، اس طرح کے غیر ضروری مباحث میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کی موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ آج کے جو ہمارے جدید نوجوان ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز کے طالب علم تو بہت آگے بڑھ چکے ہیں دین کے حوالے سے، وہ ان فرقہ وارانہ مباحث سے ہٹ کے خود قرآن مجید کی اتھینٹسٹی پہ اور اللہ رب العزت کی اتھینٹسٹی پہ سائنس اور فلسفے کی روشنی میں وہ لوگ اشکالات اٹھاتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو ہم جیسا کہ ہم جب سیرت کی بات کرتے ہیں تو سیرت میں جب امہات کتب کی بات کرتے ہیں تو سیرت ابن اسحاق سے، ابن ہشام سے لے کے جدید جتنے بھی سیرت پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، تو وہیں پہ سیرت کے اوپر ملحدین اور مستشرقین نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو ہمارے جو آج کے جو جدید نوجوانوں کے جو ذہن ہیں وہ علماء سے ہمارے نوجوان متنفر ہو رہے ہیں، اور جدید سائنس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوبرز کی باتوں کی وجہ سے، اور سائنس کے جو نظریات ہیں اور فلسفے کے جو نظریات ہیں ان سے متاثر ہو کر عقل کی روشنی میں ان کے اپنے ذوق میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہب کی چیزیں ہیں، یعنی یہ سیرت کے اندر ایسی بہت ساری بے شمار مواد موجود تھے جو ان ملحدین اور مستشرقین کے لیے غذا فراہم کرتا ہے۔ تو ہمیں میرا اپنا ذاتی نقطۂ نظر یہی ہے کہ اگر ہم نے سیرت کے حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہو، جس طرح سیدہ عائشہ نے کہا نا خلق القرآن فرمایا، تو اسی طرح سیرت کا عملی نمونہ جو اتھینٹک سورس میں اس وقت لاریب کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے قرآن مجید کی شکل میں موجود تھے، اور اسی قرآن مجید کو ہی منبع رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر صحابہ کرام کا، ان لوگوں کا جو عرب کے بدھو سمجھے جاتے تھے، جو معاشرے میں آپس میں قتل و غارت گری کرتے تھے، تو ان کا تزکیہ کر کے اسی قرآن کے ذریعے مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے بتوں کی پرستی سے اللہ کی پرستی کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف لے گیا۔ کس چیز کے ذریعے؟ بقرآن قد بینہ واحکمہ، یہ واضح اور محکم قرآن مجید کے کو مطلوب بنا کر، اسی کو ذریعہ بنا کر، تو میرے خیال سے اس حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو رائج تصورات پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے کے بجائے جس طرح سیرت میلاد کے حوالے سے فروعی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح قرآن کے حوالے سے بھی قرآن کو ہم ایک جنتر منتر کی کتاب سمجھی ہوئی ہے، یا عملیات و وظائف کی کتاب سمجھی ہوئی ہے، یا اقوال زرین کی ہم کتاب سمجھ کے 20 آیتیں اٹھا کے پڑھتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ضرورت اس امر کی ہے ہمیں قرآن مجید ہی کی روشنی میں، چونکہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے فرقان اور میزان قرار دیا، یہی قرآن ہر چیز میں کھڑے کھوٹے میں فرق کرنے والی چیز اسے قرآن مجید کو قرار دیا۔ تو میرے خیال سے آگے بھی جو ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف فرما ہیں، تو جو سیرت کانفرنس ہوں گے اس میں بھی اگر اس نقطۂ نظر کو خاص ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور جو مقررین ہیں ان کو موضوعات دیے جائے کہ آج کے دور کے نوجوان سائنس اور الہاد کے اس دور میں قرآن مجید پر کس طرح عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے، اور سیرت پر کس طرح عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق